ہر نبی کو ایک دعا ایسی ملتی ہے جو مقبول ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں فوری طور پر اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب تو ان کا چھوٹا گھروندہ بھی نہیں رہنا چاہیے اور چھوٹا سا کوٹیج اور جھونپڑا بھی ان کا نہیں رہنا چاہیے، اس بنا پر کہ یہ ایسے کج خلق واقع ہوئے ہیں کہ اتنی صفائی کے ساتھ اور اتنی محنتوں کے ساتھ برسوں تک ایک بات سمجھاتا رہا ہوں کہ اگر پتھر میں بھی پانی گرتا رہتا ہے تو اس میں بھی سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کچھ ایسے ٹیڑے مزاج کے رہے کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو اب کوئی امید نہیں ہے کہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی اچھے لوگ پیدا ہوں گے، لہٰذا اللہ ان کو ختم کر دے۔ اب طوفان جو آیا نوح علیہ السلام کے یہاں وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سمندر تو تھے ہی اپنی جگہ اور ندیاں تو تھیں ہی اپنی جگہ پانی سے لبریز، لیکن جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان کے سب دروازے اللہ نے کھول دیے اور 40 دن تک موسلا دھار جو ہے وہ بارش ہوتی رہی اور آسمان پانی برساتا رہا اور زمین سے بھی پانی پھوٹ پھوٹ کے نکلتا رہا، یہاں تک کہ پہاڑ کی جو سب سے بلند چوٹی تھی اس سے 40 فٹ اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی ایک قبول ہونے والی دعا مانگی ہے، بہت سو نے اسے بد دعا کی شکل میں مانگا ہے، مجھے بھی دعا دی گئی ہے، لیکن میں اپنی امت کی مغفرت کے واسطے اٹھا کے رکھنے والا ہوں تاکہ ان کا جنت میں داخلہ ہو جائے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے غم۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بڑی تکلیفیں اور بڑی پریشانیاں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ یوں فرمایا کہ دوسرے تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اس پر جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کرام کو تو قوم نے شہید کر ڈالا کہ جان سے ہی ختم کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، شہید تو نہیں کیا۔ کچھ اور تکالیف کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آرا لے کر کاٹنا شروع کر دیا اور 2 ٹکڑے کر دیے، اتنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوئی، تو پھر آپ کا یہ فرمانا کہ انبیاء کرام کے مقابلے میں مجھے زیادہ جو ہے تکلیف پہنچائی گئی، نسبتاً تکلیف زیادہ ہوئی، اس کا کیا معنی؟ دیکھو بھائی تکلیف جو ہے نا چھوٹی سی ہو لیکن آدمی کا جو درجہ اور کیلیبر ہوتا ہے وہ کیلیبر کے اعتبار سے وہ چھوٹی تکلیف وہ بڑے درجے کے آدمی کے لیے بڑی بنتی ہے۔ دیکھو ایک بیٹا اور ایک باپ اگر بیٹے کو تماچا مارے لوگ کہیں گے کہ اچھا ہوا، بے ادب تھا، تماچا اس لیے مارا ہے کہ ادب آ جائے، با ادب کرنے کے لیے تنبیہ کی گئی۔ ایک جگہ ہم نے افریقہ میں جو ہے استاد صاحب کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی اور لکڑی دیکھی، اس پر لکھا ہوا تھا انگریزی میں کی ٹو سکسیس۔ کہ یہ کامیابی کی گویا چابی ہے، لیکن اساتذہ کرام کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے طلباء کی پٹائی کرتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ سامنے میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو اس غلط کام پر کتنا تادیب کرتا، کتنا مارتا، اتنا جو ہے اس کو مارنے کی گنجائش ہے۔ فرمایا چہرے پہ مت مارو، نازک مقامات پہ مت مارو، بلکہ مشائخ نے لکھا کہ اگر غصہ آ رہا ہو
اگر اس کے غلط کام پہ غصہ آ رہا ہو تو اپنے غصے کو دبا دے اور ابھی اس کو نہ مارے، اور دوسرے موقع پر، اس لیے کہ غصے میں آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور اس کا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جتنا اس نے گناہ اور کوتاہی کی اس سے زیادہ سزا دے دے، تو سزا دینے پر بجائے اس کے کہ مظلوم ہوتا ظالم کہلائے گا۔ اس لیے لکھا مشائخ نے کہ بھائی دوسرے ٹائم کے اوپر مصنوعی طور پر جو ہے غصہ بنائے اور اس کو بلا کر پھر اس کو ادب سکھائے، تادیب کرے۔ اگر کسی استاد نے کسی شاگرد کو یوں کہا کہ یاد کر، ہمارا وہاں افریقہ جانا ہوا، ہمارے ایک اور ساتھی تھے، ان کو ذرا انگریزی کے اعتبار سے تھوڑی مارم ماری تھی، اب انہوں نے جو ہے بچوں کو گجراتی میں کہا کہ اللہ پڑھو، تو بچے ہنسنے لگے۔ وہ آئے ہمارے پاس، کہنے لگے میں بولتا ہوں کہ پڑھو تو یہ اور ہنستے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ انگریزی میں کہیں ان کو۔ کہ کیا کہوں انگریزی میں؟ میں نے کہا یوں کہو کہ ریڈ ڈونٹ ٹاک، ریسائٹ قرآن۔ وہ وہاں پہنچے، یاد کرنے کا معاملہ رٹنگ کا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے جا کے کہا کہ ٹاک ڈونٹ ریڈ۔ اب بچے اور بھی ہنسنے لگے، یہ تو اور مشکل مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس آ کر بے تو نے کیا بتا دیا؟ وہ تو اور بھی جو ہے ہنس رہے ہیں میری بات پر۔ جب ہم نے پوچھا تو پھر پتا چلا کہ انہوں نے جو ہے یہ غلط جملہ کہا ہے۔ تو استاد جو ہے شاگرد سے جب یہ کہتا نہیں پڑھتا تو شاگرد کی اس نازیبا حرکت پر غصہ آتا ہے، شاگرد کی اس نازیبا حرکت کے اوپر غصہ آتا ہے۔ اب جب غصہ آئے گا تو استاد کیا کہے گا؟ میں نے تجھے کہا تھا پھر بھی تو نہیں مانتا۔ اچھا تو میں آ گیا بیچ میں، اور یہ جو میں آیا یہ بڑا خطرناک میں ہے، اس بنا پر کہ بیچاری بکری جب میں کرتی ہے تو اس کو جو ہے قصائی منہ پکڑ لیتا ہے کہ میں بولی کیوں، اور پھر جو ہے چھری پھیرتا ہے، اس پر چمڑا اس کا کھینچ لیتا ہے، لٹکا دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، کیونکہ میں کیوں کہا تو نے؟ میں کا تو انجام یہ ہے۔ اور ایک بیچارہ پرندہ ہوتا ہے مینا، کالا کلوٹا پرندہ ہے، لیکن اس کو لٹکا کے رکھا کہاں؟ ڈرائنگ روم کے اندر۔ اس سے کچھ بلواتے بھی ہیں، اس کو پھل بھی کھلاتے ہیں، بہت اچھے پنجرے کے اندر اس کو اور کیج کے اندر رکھا بھی ہے۔ بھئی اتنا اس احترام کیوں ہے؟ اتنا اس کے ساتھ پیار کیوں پیدا ہو گیا؟ تو ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جب پوچھتے ہیں تو کیا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں نہ، یعنی اپنا اس نے انکار کیا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ جب اپنا انکار کیا تو اسے ادب سے رکھا گیا اور اسے کھانے بھی کھلائے گئے، اور جس نے میں کا دعویٰ کیا اسے ختم کیا گیا۔ بہت بڑا سبق دیا اس میں اپنے آپ کو مٹانے کا اور ختم کرنے کا۔ اس بنا پر دعوت کے راہیوں کے لیے یہ آیت کریمہ ایک بہترین آیت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بھئی ماں باپ کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تادیب کریں، ان کو سبق دیں، سمجھائیں، آداب سکھائیں، ایٹیکیٹس آف لائف سکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اور آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ کھانے کے لیے،